السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج کا یہ ویڈیو خاص طور سے آپ کے لیے ہے، کیونکہ ذی الحجہ کی آج 1 تاریخ ہے اور قربانی کرنے والے حضرات قربانی کے جانور 4-5 روز 10 دن پہلے ہی خرید لیتے ہیں۔ تو آپ یہ جانیں کہ قربانی کے جانور کو خریدتے وقت کن کن چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے آج کے ویڈیو کو اسکپ کر دیا یا نہیں دیکھا اور آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے قربانی کے جانور جو آپ نے خریدا ہے کہیں نہ کہیں اس میں کوئی عیب ہو۔ تو آپ جانیں کہ قربانی کا جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور کن کن جانوروں کی قربانی دینا جائز ہے، اور قربانی کے جانور کے اندر کون کون سی چیز عیب سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے بالکل آخر تک یہ ویڈیو دیکھیے۔ اگر آپ نے پورا ویڈیو دیکھا تو یقین جانیں آپ کی جو قربانی ہوگی اور آپ کا جو قربانی کا جانور ہوگا وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے طریقے کے موافق جب ہوگا تو انشاءاللہ سبھی کی قربانی صحیح اور درست ہوگی۔ سب سے پہلے بزرگ اور دوستو ایک مسئلہ سمجھ لیجیے کہ کن کن جانوروں کی قربانی درست ہے۔ یعنی جب ہم قربانی کریں، قربانی کے لیے جانور خریدتے ہیں تو کون کون سے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، نمبر 1 بکری۔ اس بکری کے اندر بکرا بھی آ گیا، پالتو بھیڑ بھی آ گیا، دمبا بھی آ گیا اور مینڈھے بھی آ گیا۔ تو بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا اور مینڈھے، اس قسم کی تمام جانوروں کی قربانی کرنا صحیح ہے۔ نمبر 2 اونٹ اور اونٹنی کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ نمبر 3 گائے، بیل، جس کے ضمن میں بھینس، بھینسا اور کٹڑے بھی آ گئے ہیں۔ تو ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اب سمجھیے کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو قربانی کے جانور کی عمر کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ جس جانور کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے خریدتے ہیں، قربانی دینے کے لیے، اس کی کیا کیا عمر ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے بکری، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ سب 1 سال کا مکمل ہونا چاہیے۔ بکرا بکری تو مکمل 1 سال کا ہونا چاہیے۔ البتہ دمبا، بھیڑ اگر موٹا ہے اور صحت مند ہے اور 1 سال سے کم ہے اور 6 مہینے سے زائد ہو چکا ہے اس کو، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو بکرا اور بکری کی اگر ہم قربانی دیتے ہیں، آپ قربانی دے رہے ہیں، تو مکمل 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بھیڑ ہے، اگر وہ بھی موٹا ہے اور صحت تندرست ہے تو 6 مہینے کا ہے تو وہ قربانی کے لیے جائز ہے۔ اور خاص طور سے یہ مسئلہ گائے، بھینس، بیل، پاڑا، پاڑی، اسی طریقے سے کٹڑا، یہ مکمل 2 سال کے ہونے چاہیے۔ گائے، بیل، بھینس، کٹڑا اور پاڑا، پاڑی، یہ سب مکمل 2 سال کا ہونا چاہیے، دھیان رکھیے گا۔ اور اگر آپ اونٹ کی قربانی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ کی عمر جو ہے 5 سال مکمل ہونا چاہیے۔ اونٹ 5 سال کا مکمل ہونا چاہیے۔ تو بکرا بکری میں 1 سال، بھیڑ میں اسی طریقے سے دمبا میں
اگر وہ موٹا فربا ہے اور 6 مہینے سے زائد ہے، اور اگر اس کو 1 سال کے بکرا بکری وغیرہ میں ڈال دیا جائے تو کوئی تمیز نہیں کر سکے کہ یہ 6 مہینے کا ہے، تو ایسے بھیڑ کا بھی آپ قربانی دے سکتی ہیں۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، پاڑا، پاڑی، کٹڑا، ان سب کی عمر مکمل 2 سال ہونا چاہیے، اور اونٹ کی اگر قربانی دیتے ہیں تو اونٹنی 5 سال کا مکمل ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بزرگ اور دوستوں، بڑے جانور میں کتنے حصے دے سکتے ہیں؟ تو اونٹ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، پاڑا، پاڑی، کٹڑا، بڑے جانوروں میں 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 7 آدمی، اگر ایک حصہ ایک آدمی کا ہے تو 7 حصے دار شریک ہو سکتی ہے۔ بڑے جانور میں صرف 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور بکرا، بکری، اسی طریقے سے بھیڑ، دمبا، اس کے اندر صرف 1 حصہ۔ اب چلیے بزرگ اور دوستوں، ہم آپ کو ایسے جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے، اگر اس جانور کے اندر کوئی عیب ہو تو کون سا ایسا عیب ہے جس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو، جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا رہتا ہے نا، تو جس جانور کے سینگ کا کچھ اوپر کا حصہ ٹوٹا ہوا ہے، یا اس کا خول، یعنی سینگ کے اوپر کا جو خول ہوتا ہے وہ اتر گیا، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایسے بہت سے جانور رہتے ہیں جو کبھی ایک دوسرے جانور میں آپس میں لڑائی کرتے ہیں، یا کسی وجہ سے گر کر کے، چوٹ لگ کر کے سینگ بالکل ہڈی تک اندر تک ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دماغ کی ہڈی دکھائی دیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ جو کان ہے، اس کان کو آپ دیکھیے، اس جانور کا جو کان کٹا ہوا ہے، اس کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے یا اکثر حصہ باقی ہے؟ اگر اکثر حصہ باقی ہے تو جائز ہے، اور اگر اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے جانور بغیر کان کے پیدا ہوتے ہیں، تو جس جانور کا کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اندھا جانور، جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اندھا جانور جس کی بینائی زیادہ چلی گئی ہے، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پوپلے جانور، یعنی جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا اکثر ٹوٹ چکے ہوں تو پھر اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جس کے 2-4 دانت ٹوٹے ہیں اور گھاس وغیرہ کھانے میں، چارہ کھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو اس کی قربانی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس جانور کے اکثر دانت ٹوٹ چکے ہیں، کھانا کھانے میں اس کو کافی مشکل ہوتا ہے یا مشکل نہیں بھی ہوتا ہے، اگر اکثر دانت ٹوٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر جانور کی زبان کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کی ہم قربانی دے رہے ہیں، خریدتے وقت دھیان رکھیے کہ اس جانور کا دم، یعنی پونچھ، دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہوگا،
تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کا دم پیدائشی طور پر نہ ہو، یعنی دم ہی نہیں ہے اس جانور کو، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی جائز ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اگر پیدائشی طور پر قربانی کے جانور خریدتے وقت اگر اس جانور کو پیدائشی طور پر دم نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی مت کیجیے۔ اسی طریقے سے لنگڑا جانور جو لنگڑ کے چلتے ہیں، جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا کر چل سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر چوتھا پاؤں رکھتا ہی نہیں ہے، 3 پاؤں لنگڑا ہے، 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہے اور چوتھا پاؤں بالکل ہی نہیں رکھتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خشک تھن والے بکری، اگر بکری کی قربانی دے رہے ہیں تو بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن اگر خشک ہو جائے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر گائے یا اونٹنی کے 2 تھن کاٹ دیے جائیں یا کٹ جائیں یا سوکھ جائیں تب بھی ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر گائے یا اونٹنی کے 4 تھنوں میں سے صرف 1 تھن کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ تو بکری کے 2 تھنوں میں سے 1 تھن اگر خشک ہے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گائے یا اونٹنی کے 2 تھن کٹے ہوئے ہوں یا سوکھے ہوئے ہوں تو اس گائے اور اس اونٹنی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خنثی جانور، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ جانور مذکر ہے یا مؤنث ہے، گائے ہے یا بیل ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور صرف گندگی اور غلاظت کھاتا ہے، چارہ وہ گھاس وغیرہ کھاتا ہی نہیں، تو ایسی غلاظت کھانے والے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنگلی جانور، وحشی اور جنگلی جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، یہ چند مسائل تھے جس کا جاننا بہت ضروری تھا کہ عام طور سے لوگ گائے خریدنے کے لیے، بیل خریدنے کے لیے، بھینس خریدنے کے لیے، قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور عیبدار جانور خرید لیتے ہیں، بالکل سوکھا پتلا، بخار، نزلہ زکام جس کو ہو رہا ہے، جو لنگڑا ہے، جو لولا ہے، جس کا دم کٹا ہوا ہے، جس کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے، جو اندھا ہے، تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اگر کسی جانور کے اندر یہ سارے عیوب میں سے کچھ عیب یا ایک ہی عیب ہو تو ایسے جانور بالکل بھی قربانی کے لیے مت خریدیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ تمام حضرات تک یہ ویڈیو پہنچے اور قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ اس کی قربانی جانور خریدتے وقت صحیح جانور جب خریدیں گے تو انشاءاللہ وہ صحیح جانور خرید کر کے اپنی قربانی کو صحیح کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ پیارے دوستو، اگلے ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا، ہم آپ کے لیے بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، اس لیے پیارے دوستو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا